بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وادی بواد کی جنگ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ جہینہ کے سردار مزدی بن عمرو جہنی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ پانی ڈھونے والے ایک اونٹ پر ہم 5، 6 اور 7 آدمی باری باری بیٹھتے تھے۔ انصار میں سے ایک آدمی کی اپنے اونٹ پر بیٹھنے کی باری آئی تو اس نے اونٹ کو بٹھایا اور اس پر سوار ہو گیا۔ پھر اس کو اٹھایا تو اس اونٹ نے اس کے حکم پر اٹھنے میں کسی حد تک دیر کی تو اس نے کہا، کھڑا ہو، تم پر اللہ لعنت کرے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اپنی اونٹ پر لعنت کرنے والا کون ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے اتر جاؤ، جس پر لعنت کی گئی ہو وہ ہمارے ساتھ نہ چلے۔ اپنے آپ کو بددعا نہ دو، نہ اپنی اولاد کو بددعا دو، نہ اپنے مال مویشی کو بددعا دو۔ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ قبولیت کی گھڑی کی موافقت نہ کرو۔ جس میں جو کچھ مانگا جاتا ہے وہ تمہیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلتے رہے حتیٰ کہ ہم کشادہ وادی میں جا اترے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے۔ میں ایک چمڑے کا بنا ہوا پانی کا ایک برتن لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر دوڑائی، ایسی چیز نظر نہ آئی جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوٹ لے سکتے۔ وادی کے کنارے پر 2 درخت نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ایک درخت کے پاس تشریف لے گئے، اس کی ٹہنیوں میں سے ایک کو پکڑا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے میرے مطیع ہو جاؤ۔ تو وہ نکیر ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار بن گیا۔ پھر دوسرے درخت کے پاس آئے اور اس کی ٹہنیوں میں سے ایک کو پکڑا اور کہا، اللہ کے حکم سے میرے مطیع ہو جاؤ۔ تو وہ بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ اسے چلاتے ہوئے دونوں کے درمیان آدھے فاصلے پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو جھکا کر آپس میں ملا کر اکٹھا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں اللہ کے حکم سے میرے آگے مل جاؤ۔ تو وہ دونوں ساتھ مل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پردہ مہیا کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ڈر کے بھاگتا ہوا وہاں سے نکلا کہ میرے قریب ہونے کو محسوس کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے مزید دور جانے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ پھر میری نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور دیکھا کہ دونوں درخت الگ الگ ہو چکے ہیں۔ ہر ایک درخت تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار رکے اور اپنا سر مبارک سے اس طرف اشارہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لائے۔ جب میرے پاس پہنچے تو فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ، کیا تم نے میرے کھڑی ہونے کی جگہ دیکھی تھی؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں درختوں کی طرف جاؤ اور دونوں میں سے ہر ایک سے ایک ایک شاخ تو کاٹ لاؤ، یہاں تک کہ آ کر جب میری جگہ پر کھڑے ہو جاؤ تو ایک شاخ اپنی دائیں طرف ڈال دینا اور ایک شاخ بائیں طرف۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اٹھا، ایک پتھر اٹھایا یا اسے توڑا اور اسے گھسایا۔ جب وہ میرے کام کے لیے تیز ہو گیا تو ان دونوں درختوں کی طرف آیا، ہر ایک سے ایک ایک شاخ کاٹی، پھر ان کو گھسیٹتا ہوا آیا، یہاں تک کہ آ کر اس جگہ کھڑا ہوا جہاں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ تو ایک شاخ کو اپنی دائیں طرف ڈال دی اور ایک اپنی بائیں طرف۔
کر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا ملا اور عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ نے فرمایا تھا میں نے کر دیا ہے، وہ کس لیے تھا؟ فرمایا، میں 2 قبروں کے پاس سے گزرا، ان کو عذاب دیا جا رہا تھا، میں نے ان کے بارے میں شفاعت کرنی چاہیے کہ ان سے اس وقت تک کے لیے تخفیف کر دی جائے جب تک یہ شاکیں گیلی رہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر ہم لشکر کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ، وضو کے پانی کے لیے آواز دو۔ میں نے ہر جگہ پکار کر کہا، کیا وضو کا پانی نہیں ہے؟ کیا وضو کا پانی نہیں ہے؟ کیا وضو کا پانی نہیں ہے؟ کہا، میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، مجھے کافرے میں ایک قطرہ پانی نہیں ملا۔ انصار میں سے ایک آدمی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے پرانے مشکیزے میں پانی ڈال کر اسے کھجور کی ٹہنی سے بنی ہوئی گھونٹی سے لٹکا کر ٹھنڈا کیا کرتا تھا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، فلاں بن فلاں انصاری کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ اس کے پرانے مشکیزے میں کچھ ہے۔ میں گیا، اس کے اندر دیکھا تو مجھے اس مشکیزے کے منہ والی جگہ پر ایک قطرے کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ اگر میں اسے دوسرے برتن میں نکالتا تو اس کا خشک حصہ اسے پی لیتا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس مشکیزے کے منہ میں پانی کے ایک قطرے کے سوا کچھ نہیں ملا، اگر میں اسے انڈیلوں تو اس کا خشک حصہ اسے پی لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اسے میرے پاس لے آؤ۔ میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہاتھ میں پکڑا اور کچھ کہنا شروع کیا۔ مجھے پتہ نہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا، اور اس مشکیزے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دبانے اور حرکت دینے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وہ دے دیا اور فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ، پانی پلانے کا بڑا برتن منگواؤ۔ میں نے آواز دی، سواروں کا بڑا برتن لاؤ۔ اسے اٹھا کر میرے پاس لایا گیا تو میں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پیالے میں اس طرح کیا، اسے پھیلایا اور اپنی انگلیاں الگ رکھی، پھر اسے برتن کی تہہ میں رکھا اور فرمایا، جابر میرے ہاتھ پر پانی انڈیل دو اور بسم اللہ پڑھو۔ میں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر انڈیلا اور کہا، بسم اللہ۔ میں نے پانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انگلیوں کے درمیان سے پھوٹتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ بڑا برتن پانی کے زور سے مڑنے اور گھومنے لگا، یہاں تک کہ پورا بھر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر جس کو پانی کی ضرورت ہے اسے آواز ہو۔ لوگ آئے اور پانی لیا، یہاں تک کہ سب کی ضرورت پوری ہو گئی۔ کہا، میں نے اعلان کیا، کوئی باقی ہے جسے پانی کی ضرورت ہو؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن سے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اسی طرح بھرا ہوا تھا۔ پھر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں کھانا دے گا۔ پھر ہم سمندر کے کنارے پہنچے، سمندر نے جوش مارا، ایک لہر سی آئی اور اس نے ایک سمندری جانور باہر پھینک دیا۔ ہم نے سمندر کے کنارے پر آگ جلائی اور اس کے گوشت کو پکایا، بھونا، کھایا اور یہ سیر ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اور فلاں، انہوں نے 5 آدمی گنے، اس کی آنکھ کے گوشے میں گھس گئے تو کوئی ہمیں دیکھ نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ ہم باہر نکل آئے، اور ہم نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی ایک جانب سے ایک بڑا کانٹا لے کر اس کو کمان کی حیت میں کھڑا کر دیا۔ پھر کافرے میں سب سے بڑے قد کے
آدمی کو بلایا اور قافلے میں سب سے بڑے اونٹ کو اور قافلے میں سب سے بڑے پالان کو منگوایا۔ وہ شخص سر جھکائے بغیر اس بسری کے نیچے داخل ہو گیا۔ حدیث اور واقعات کے مطالعے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان بھی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو اور برغب دیکھ سکیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان رکھے، آمین، فی امان اللہ۔